سيدي يا شفيع المذنبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن کے اندر شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخرین منہم، اور ان میں سے دوسرے، لما یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ نہیں ملتے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللّہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جسے چاہے اسے عطا کر دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ وآخرین منہم کا نزول ہوا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، عرض کی فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کا تقیہ کلام ہوتا، جب بھی حضور سے کوئی بات کرتے، التجا کرتے، کوئی سوال پوچھتے، تو پہلے ان کا کلام یہ ہوتا، بات یہ ہوتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بہت بلند ہے، تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ مراد ہیں؟ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا دوسری مرتبہ، 2 یا 3 مرتبہ اس شخص نے، اس صحابی رسول نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ لما یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ تو نہیں ملتے ہمارے ساتھ، یہ کون ہیں؟ تو ساتھ ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو فارس سے سفر کر کے اور ان کی تاریخ پڑھی جائے کہ کن کن مشکلات سے گزر کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی ہیں، اور کبھی کلیسوں کے اندر جاتی ہیں اور کبھی وہ بک جاتی ہیں، قافلہ جا رہا ہے اسے بیچ دیتا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتی ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے جسم کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ فرمایا یہ سلمان فارسی بیٹھے ہیں، ان کا جو خاندان یعنی وہ مدینہ سے، مکہ سے بہت دور ہے فارس، تو فرمایا ان کا جو خاندان ہے، ان کا جو رشتہ دار ہیں، وہ دین کو، اگر دین آسمانوں پہ سوریا کچھ ستارے ہیں،
جو اکٹھے طلوع ہوتے ہیں، حالانکہ آسمان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو فرمایا اگر وہاں بھی دین ہو تو یہ حاصل کرنے کے لیے دین کو وہاں پہنچیں گے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا دین صرف عربیوں تک محدود نہیں کہ میں یہاں عرب کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر تشریف فرما ہوں، تو میرا دین صرف میری فضیلت یہاں مکہ اور مدینے تک محدود ہو جائے گی۔ فرمایا میرا فیض قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ یہ آپ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اور میں بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ پوری دنیا کے مسلمان حضور کے فیض کو حاصل کر رہے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتی ہیں یہ تو حضور کا فیض تو بہت اعلیٰ، بہت بلند، بہت شان والا ہے۔ فرمایا ایک ولی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، فرمایا جب وہ دار الفنا سے دار البقاء کی طرف وہ سفر کرتا ہے، یہ دار الفنا ہے، دنیا دار الفنا ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کا ولی اس دنیا کو چھوڑتا ہے، دار البقاء کی طرف جاتا ہے، فرمایا عالم برزخ میں وہ چلے جاتی ہیں، تشریف لے جاتی ہیں۔ تو فرمایا جس طرح ان کا فیض زندگی بھر اللہ کی مخلوق کو ملتا ہے، فرمایا اسی طرح دنیا سے چلے جانا اور پھر قبر عالم برزخ کے اندر تشریف لے جانا، ان کے فیض کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ تو جب ایک اللہ کے ولی کے فیض کے اندر کمی نہیں ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض تو کہیں اعلیٰ، کہیں بلند، کہیں شان والا۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اگر کوئی جانتا ہو اور اسے اتنا علم عرفاں ہو کہ آسمان تک اس کا علم ہو، تو پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو انسان نہیں جان سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ کے سوا کوئی دنیا کے اندر نہیں جان سکتا کہ اللہ کے محبوب کا مقام، مرتبہ کیا ہے۔ جو اللہ پاک نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ میرے محبوب قیامت، یہ جو کل کی آیت نمبر 2 اس سورت کی، اللہ پاک نے فرمایا میرا رسول وہ ہے رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ کتابوں کی علیہم، اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ان پر، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے انسانوں کو پاک فرما رہے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا آپ کتاب کا علم بھی، حکمت کا علم بھی سب کو دے رہے ہیں۔ حضور کا فیض پہنچ رہا ہے۔ آج اگر ہمیں یہ علم ہے، قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، تو یہ بھی فیض اللہ کے نبی کا ہے، ہمارا کوئی علم نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ کوئی دنیا کے اندر پورے مبلغین دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ فیض سلسلہ با سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مل رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو محروم نہیں رکھا کہ ہاں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیض ہے کہ ہر ایک کو پہنچ رہا ہے۔ کوئی کافر ہے، اس کے پاس کتنا سرمایہ کیوں نہ ہو، دولت کیوں نہ ہو، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ وہ سمندروں کے اندر کھڑا رہے، وہ غسل کرتا رہے، اسے پاکی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہمیں اس کلمے کی فضیلت سے پاک کر رہا ہے، تو حضور کا فیض ہمیں مل رہا ہے۔ تو اسی لیے حضور کا فیض اس شخص کو ملتا ہے جس کے دل کے اندر حضور کی محبت بھی ہو۔ یہ یاد رکھیں، اگر دل کے اندر بغض ہو، عداوت ہو، گستاخی ہو، تو پھر اللہ اپنے پاک خزانوں کو ان کے ایسے برتنوں کے اندر اپنے فیض کو خراب نہیں کرتا۔ تو پہلے دل کے اندر محبت لے آئیں کہ میں اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کی اتباع میں آ جائیں، آپ کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں، تو رب ان کے ساتھ محبت فرمائے گا۔ تو فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فارس کے، بخارا کے، سمرقند کے، یہاں کی یہ جو سلسلہ نقش بندی ہے، اور یہ سلسلہ نقش بندی تک جو فیض پہنچتا ہے،
امام جعفر صادق اور حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے بعد پھر یہ حضرت سلمان فارسی تک پہنچتا ہے۔ سلمان فارسی کے بعد سیدنا صدیق اکبر تک حضور کا یہ فیض نقش بندی پہنچ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو بزرگان دین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور جنہوں نے دنیا کے اندر ان کی زندگی کا مقصد اور نہیں تھا بلکہ اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان کو پہنچانا تھا، اگر ان کی تفصیل دیکھنی ہے تو آج بزرگان دین کے مزار پہ چلے جائیں، اور قرآن ہر وقت وہاں کھلا ہوا ہے۔ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ اچھا، وہاں جا کے جو آدمی محبت کے ساتھ جائے وہ کہتا ہے یار مجھے سکون ملا ہے، میں یہاں آیا ہوں، گھر کے اندر پریشانی ہے، کاروبار کے اندر پریشانی ہے، میں نے سلام عرض کیا، یہاں حاضری دی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فیض کا جو سلسلہ ہے وہاں ہمیں جو سکون ملتا ہے، تو میرے بھائیوں حقیقت میں سکون یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیض کا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کریں یہ اللہ کا فیض ہے، حضور کا فیض ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی سیرت پر اور آپ کی سنت پر عمل کریں انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگو، تم جو دلوں کا سکون چاہتے ہو تو آ جاؤ اللہ کے ذکر کے اندر، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ تمہارا وہ رب ہے جو عزت والا ہے، حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، وہ حکیم ہے، وہ دنا ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اچھا، کسی خاندان کے اندر اس خاندان کا جو کوئی فرد ہے، کوئی عالم دین ہے اور کوئی حافظ قرآن ہے، تو یہ اللہ چن رہا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو اللہ پاک چن لے، جس کے سینے کو پسند کر لے تو فرمایا اس کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یہ مقابلہ انسان نہیں کر سکتا۔ ہمارے والد گرامی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑاں رحمتیں نازل فرمایا۔ آپ فرماتے تھے کہ جوان کی جوانی کا مقابلہ کرنا ہے، اس کی قسمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے اس کی قسمت کے اندر لکھا ہے، جو اللہ نے اس کو فضیلت اللہ پاک نے عطا کی ہے، فرمایا اس کی قسمت کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں میرا بچہ جوان ہے، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں یہ بھی جوان بن جائے، فرمایا اس کو کھلانا پلانا پلوان تیار کرنا اس کی تو آپ ریس کر سکتے ہیں، لیکن جو فیض، جو تعلیم، جو تربیت، جو قرآن ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہر انسان حافظ قرآن نہیں بن سکتا، ہر انسان عالم دین نہیں ہو سکتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ جس کو انسان چن لیتا ہے اپنے رستے پہ لگا لیتا ہے۔ تو فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فرمایا یہ اللہ کے فضل ہیں، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ تو میرے بھائیو، ایک نسخہ ہے اللہ کے فیض کو حاصل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ عاجزی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، اپنے آپ کو اکڑنا نہیں، تکبر غرور نہیں کرنا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں، فرمایا جس شاخ کے اوپر کچھ پھل ہوتے ہیں تو وہ پھلوں والی شاخ زمین کی طرف جھکتی ہے، جتنا پھل زیادہ آئے گا انسان زمین کی طرف جھک جائے گا۔ فرمایا جس طرح وہ شاخ جھکتی ہے وہ گواہی دے رہی ہے کہ میرے اوپر پھل ہیں اور پھل کے وزن سے میں نیچے زمین کی طرف آ رہی ہوں۔ تو فرمایا جن کو اللہ پاک نے یہ عاجزی ان کی ساری عطا کی ہے، غرور تکبر وہ انسان اکڑ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ جس کے اوپر پھل ہوتے ہیں، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو وہ تو جھک جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جھکنا ہمارے لیے بہتر ہے، عاجزی کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں جس وقت معراج پہ تشریف لے گئے تو کیا عرض کی؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب میری بارگاہ میں آپ آئے ہیں تو آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ کا پروردگار ہوں، میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ جو چیز آپ کے پاس نہیں میں وہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ سب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ تو فرمایا یا اللہ
تو کسی کے آگے جھکتا نہیں، میں جھکنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میں سجدہ لے کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائیو، پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل ہے، اس کا عظیم فضل ہے، اس کے دوستو قلیل چیز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا دنیا کا جتنا نظام ہے یہ قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے۔ اس کو اللہ نے فضل عظیم نہیں کہا، اس کو بڑی چیز نہیں کہا، تھوڑا کہا ہے۔ تو کوئی دنیا کو گن سکتا ہے کہ دنیا کتنی ہے؟ تو کل متاع الدنیا قلیل، فرمایا اس قلیل کو طرف نہیں تم گن سکتے، تمہارے علم کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تو اتنا فضل عظیم اس کا اللہ کا فضل ہے، اور پھر عظیم فضل، اللہ کی ذات بھی عظیم ہے، اللہ کا فضل بھی عظیم ہے۔ اس کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بس اپنا دامن پھیلائیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، تو پھر اللہ کی رحمتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔